آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز. ریاست اور ہم سیاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیاست میں علامتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے اور یہ حالات اور ماحول سے بدلتی رہتی ہے. 4 جون 2009 کو سابق امریکی صدر براک اوباما نے قاہرہ دورے کے دوران جامعہ ازہر کو علامت بنایا تھا. تقریباً 9.5 سال بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس کے لیے امریکی یونیورسٹی کو پومپیو نے علامت کو پوشیدہ نہیں رہنے دیا ہے. انہوں نے صاف کیا کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ حالت کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ سابقہ حکومت اور اس کے صدر ذمہ دار ہیں. مشرق وسطیٰ ممالک کے دورے پر نکلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی قاہرہ آمد کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا. وجہ تھی قاہرہ میں عوامی اجلاس سے خطاب. اس طرح کے ہائی پروفائل دورے میں باہمی امور، علاقائی سیاست اور علاقہ اگر شورش زدہ ہو تو اس کے استحکام اور علاقائی سیاست اور علاقہ اگر شورش زدہ ہو تو اس کے استحکام اور سلامتی پر بات چیت سفارتی معمولات کا ایک عام جزو ہوتا ہے. اس لحاظ سے مائک پومپیو کا مصر دورہ خاص اہمیت کا حامل تھا. قاہرہ میں انہیں عام اجلاس سے خطاب کرنا تھا. عرب ورلڈ کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم ممالک میں بھی پومپیو کی اس تقریر کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا. ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ داخلی سطح پر مختلف معاملات میں پھنسی ٹرمپ حکومت کا مشرق وسطیٰ کے لیے کیا پلان ہے. پومپیو کے خطاب سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا. انہوں نے اپنا پورا زور سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو ناکام بتانے پر صرف کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ان غلطیوں کا اعادہ نہیں کرے گی. The good news is this. The age of self-inflicted American shame is over, and so are the policies that produce so much needless suffering. Now comes the real new beginning. In just 24 months, actually less than 2 years, the United States under President Trump has reasserted its traditional role as a force for good in this region. We've learned from our mistakes. We've rediscovered our voice. We've rebuilt our relationships. غالباً امریکی سیاست کا اسے غیر معمولی واقعہ کہا جا سکتا ہے. یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر ملکی سرزمین پر کسی سابقہ حکومت کی پالیسی پر چرچا کی گئی ہو. پومپیو کے موجودہ دورے کا پس منظر شام سے امریکی فوج کے انخلا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اتحادی و حلیف ممالک کو اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ اس فیصلے پر نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ اس کے اتحادی اور حلیف بھی اپنی مایوسی اور ناراضگی ظاہر کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض حلقوں میں اسے ڈیمیج کنٹرول کا عمل بھی مانا جا رہا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ شام سے فوج کی واپسی کا مطلب دہشت گردی کے خلاف امریکی مشن کا خاتمہ نہیں ہے. America will not retreat until the terror fight is over. We will labor tirelessly alongside you to defeat ISIS, Al-Qaeda, and other jihadists that threaten our security and yours. President Trump has made the decision to bring our troops home from Syria. We always do, and now is the time. But this isn't a change of mission. پومپیو نے خطاب کے دوران ایران کے حوالے سے سابقہ حکومت کو خاص طور سے نشانے پر رکھا. ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کو نیوکلیئر پروگرام اور اثر رسوخ بڑھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. واضح ہو کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ ساتھ سابقہ حکومت کے کئی سمجھوتوں کو منسوخ کر چکی ہے. موجودہ حکومت ایران کو کسی طرح کی رعایت دینے کے حق میں نہیں ہے. It is important to know also that we will not ease our campaign to stop Iran's malevolent influence and actions against this region in the world. The nations of the Middle East will never enjoy security, achieve economic stability, or advance the dreams of their people if Iran's revolutionary regime persists on its current course. پومپیو نے خطاب کے دوران ایران کے حلیفوں کو بھی متنبع کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف عائد پابندی کا ایک سبب حزب اللہ ہے. In Lebanon, Hezbollah remains a major presence, but we won't accept this status quo. Our aggressive sanctions campaign against Iran is also directed to the terror group and its leaders. 9 سال قبل اسی قاہرہ میں سابق امریکی صدر براک اوباما نے خطاب کیا تھا. 4 جون 2009 کو جامعہ ازہر میں دیا گیا ان کا خطبہ کئی لحاظ سے تاریخی قرار دیا گیا تھا. اس وقت اسے امریکہ اور مسلمانوں کے باہمی رشتوں کو نیا رنگ دینے کی کوشش مانا گیا. لیکن آج ٹرمپ حکومت کے نزدیک یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے. بیورو رپورٹ، زی سلام.
تو قاہرہ قیام کے دوران مائک پومپیو نے اپنے مصری ہم منصب سامح شوکری سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہوئے۔ میٹنگ کے بعد دونوں لیڈران نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکی قابل اعتماد حلیف ہیں اور ان کے تعلقات میں مزید مضبوطی آ رہی ہے۔ داعش کے خلاف اتحادی فوجوں کے کردار کی ستائش کرتے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شام سے امریکی فوج کا انخلاء اور داعش کے خلاف مہم دونوں جاری رہیں گی۔ ادھر خبر ہے کہ شام سے فوجی ساز و سامان کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ اس سے قبل پومپیو نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مذہبی مساوات کی کوششوں میں امریکہ مصر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پومپیو قاہرہ سے ہوتے ہوئے آج بحرین پہنچے ہیں، وہاں سے وہ قطر، UAE، سعودی عرب، کویت اور عمان جائیں گے۔ ڈاکٹر محمد سہراب صاحب کو بھی اس خبر پر ہم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، عالمی امور کے ماہر ہیں، مڈل ایسٹ معاملوں کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، مائک پومپیو کا یہ دورہ، خاص طور سے اس علاقے کا دورہ، شام سے اب فوجوں کی واپسی امریکی شروع ہو چکی ہے لیکن داعش کے خلاف جنگ جاری رہے گی لمبے وقت تک، یہ بھی اشارے کیسے دیکھتے ہیں ان بیانوں کو؟ دیکھیے، جو داعش کی جو قوت ہے یا اس طرح کی جو فورسز ہے وہ ظاہر سی بات ہے وقتی طور کی فورسز ہے نہیں، آئیڈیولوجیکل فورسز ہے، یہ بہت لمبے دنوں تک رہیں گی۔ تو یہ کہنا کہ ہماری فائٹ جاری رہے گی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک فطری بات ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ چند مہینوں میں، چند دنوں میں یا بہت جلد جو پیلسٹینین ڈیل جس کو کہا جاتا ہے کہ سینچری آف ڈیل ہوگا وہ آنے والا ہے، اور وہ ظاہر سے بات ہے وہ پیلسٹینینز کے حق میں نہیں ہوگا، وہ اسرائیل کے حق میں ہوگا، اور اس کا شدید رد عمل ہوگا اس علاقے سے، جس رد عمل کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے یہ دورہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس خطے کے ممالک کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی مسائل ہیں اس مسائل سے ان کے ساتھ سانہ مل جل کر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جی، حقیقی معنوں میں امریکہ جو ہے اب اسی مہینے کے آخر میں، کمنگ منتھ کے شروع میں، جو اس کا اپنا سو کالڈ پیس پالیسی پروسیس چل رہا ہے، پیس ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو ریویل کرنے والا ہے، منظر عام کرنے والا ہے، جی، یہ اس کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف اس کو یہ اپنی جو پوزیشن کو اور ٹائٹ کیا ہے، تو اس کو بھی ظاہر کرنا ہے، اس خطے کے عوام کو بتانا ہے کہ ہم ایران کو کسی حد تک ہم کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرح سے ملک شام سے اپنی فوج ہٹا رہا ہے، اور ادھر عرب گلف میں، خلیج کے ممالک کے علاقے میں وہ اپنی عسکری طاقت کو بھی بڑھاوا دے رہا ہے۔ امریکہ کے نیول فورسز وہاں پر آ چکی ہیں، تو یہ بھی اس تناظر کو بھی اس پر دیکھنا ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا اس پوری بات چیت کے لیے ڈاکٹر محمد سہراب صاحب۔ وہیں یمن میں قیام امن کی راہ میں حائل جن پریشانیوں کا ذکر مارٹن گرفتھ نے کیا تھا، اس کے لیے براہ راست کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن یمن کے وزیر خارجہ خالد الیمنی کا کہنا ہے کہ حوثی گروپ معاہدے کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ اردن دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ الحدیدہ کی خاص بندرگاہوں پر حوثیوں کا قبضہ برقرار ہے اور ابھی تک اسے حکومتی افواج کو نہیں سونپا گیا ہے۔ واضح ہو کہ الحدیدہ شہر کس کے ماتحت ہوگا، اس حوالے سے لے کر دونوں فریق کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ معاہدے میں فریقین کو 7 جنوری تک اپنی فوجیں ہٹانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عمان میں منعقد مشترکہ پریس کانفرنس میں اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے بھی صحافیوں کے سوال کا جواب دیا۔ من توقيع اتفاق اسٹاکہولم، معاہدے پر دستخط کے 1 ماہ بعد بھی زمین پر کچھ نہیں ہوا ہے۔ باغیوں کی شہر اور بندرگاہ سے واپسی نہیں ہوئی ہے۔ یہ UN مشن اور جنرل پیٹرک کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مانا ہے کہ مشن کو بہت ساری مشکلیں پیش آ رہی ہیں اور باغیوں کا بندرگاہ سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں دکھتا۔ ہمیں آج خصوصی ایلچی کے توسط سے میٹنگ کے لیے ایک درخواست موصول ہوئی ہے۔ اپنے واضح موقف کے مطابق ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا موقف ہے کہ یمنی بحران کے حل کے لیے ہم ہر اس کوشش کی مدد کریں گے جس سے یمنی بھائیوں کی پریشانیاں ختم ہو سکے۔
सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस साजिश के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे और इसका जिम्मेदार कौन है। तुर्की और सऊदी अरब की आपसी खींचतान के सबब पूरा मामला इस वक्त सियासी फायदे और स्कोर का हो गया है। खाशोगी के कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर वाशिंगटन में अमेरिकी सहाफ़ियों की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जिसमें कि वाशिंगटन पोस्ट के नाशिर ऐवान नुमाइंदगान की चेयरपर्सन नैन्सी पेलोसी और रिपब्लिक पार्टी के मेंबर भी शामिल हुए। उधर तुर्की में एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इस मामले की बैनुल-अक़वामी जांच एजेंसी से तफ्तीश कराने का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के सीनियर सहाफ़ी जमाल खाशोगी को गुज़िश्ता 2 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा जिंदा देखा गया था। इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाने में दाखिले के बाद उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा गया। तुर्की मीडिया का इल्ज़ाम है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर यह कत्ल हुआ और इस मामले में अब तक सऊदी अरबिया हुकूमत ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 को इस्तिगासा के वकील ने मौत की सजा देने की अपील की है। Jamal Khashoggi. And like so many reporters who've covered the Middle East, you have to talk to Jamal Khashoggi. He was the one guy that everybody went to. I think every reporter who's worked in Saudi Arabia would tell you the same. On behalf of the Washington Post, I appreciate the opportunity to be part of this special tribute today. Jamal's death has touched Washington Post colleagues deeply. Yet this story is not just about the murder of one innocent journalist. Jamal's killing is part of an escalating attack against press freedom that's being waged by tyrants around the world. And that's why we can't just let Jamal's story fade away. The murder of Khashoggi is an atrocity and an affront to humanity. And the days after his disappearance, members of Congress, both sides of the aisles, both sides of Congress, demanded information and dedicated ourselves to holding the perpetrators accountable. I know that our distinguished chairman of the Intelligence Committee, our ranking member of the Intelligence Committee on the Senate side, Mr. Shabbat, other members go on and on, Senator Van Hollen, I know that you have all been acknowledged. What I think the lesson to be learned here, and hopefully the message that's reverberating throughout the room and throughout Congress, especially as we remember Jamal 100 days later, is that silence is acquiescence. And silence is not okay. It's not okay. Because every time we lost a sister or brother in law enforcement, attack on one was an attack on all. When Gabby Giffords and Steve Scalise were attacked, an attack on one was an attack on all. तुर्की ने एक बार फिर अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि अब YPG पर हमले के दारोमदार अमेरिकी फौजियों की शाम से वापसी पर नहीं टिका हुआ है। एक टीवी शो के दौरान तुर्की के वजीर खारजा मवलूद काफशोगलू ने कहा है कि मशरिकी फुरात में दाखिल होने का फैसला अमेरिकी सदर के ऐलान से कबल ही लिया जा चुका था। उन्होंने कहा कि ये मुहिम अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक होगी और इस दौरान उन्होंने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने इस हवाले से जारी शराइत को मुस्तरद करते हुए कहा कि तुर्की अपनी ज़रूरियात के हिसाब से किसी भी सौदे के लिए आज़ाद है। और अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान और हुकूमत के दरमियान मसालहत की कोशिशें कई सिमत में जारी हैं। अमेरिका के साथ साथ सार्क के पड़ोसी ममालिक और चीन के भी असर रसूख को इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इसी हवाले से अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में उन्होंने चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई सियासत पर भी बातचीत हुई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता माह काबुल में मुनक्किद सह मुल्की मीटिंग के दौरान भी चीनी वजीर खारजा मौजूद थे और इस मीटिंग में चीन के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कायद शामिल हुए थे। ताइवान की सदर साई इंग वेन ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के साबिक चेयरमैन सू सिंग चांग को मुल्क का नया वजीर मुंतखब किया है। आम इंतखाब में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए साबिक वजीर आजम विलियम लाई और उनकी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी का कहना है कि चीन के बढ़ते खतरात और हलीफ अमेरिका के साथ छिड़े ट्रेड वार के सबब मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता नवंबर में हुए इंतखाब में नाकामी के बाद सदर साई इंग वेन को दाखिली सतह पर खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 2016 में सदर बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी वजीर आजम ने इस्तीफा दिया है। सही के सदर बनने के बाद ये रवायत चली आ रही है कि शिकस्त के बाद पार्टी क़यादत इस्तीफा दे देती है। थाईलैंड के साथ ही चीन का तनाज़ा है और वो इसे भी चीन का हिस्सा मानता है।
कभी एक साथ हंसने मुस्कुराने वाले एक जोड़े ने अलग होने का फैसला लिया तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये लोग कोई आम जोड़ा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर जोड़ा है। जी हां, अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस और उनकी अहलिया मैकेंजी बेजोस 25 साल की शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद अब तलाक लेने जा रहे हैं। ये तलाक दुनिया का सबसे महंगा तलाक होगा, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले इस जोड़े पर मुल्क का वो कानून नाफिज होगा जिसमें तलाक के बाद अहलिया को शौहर की इमलाक का बराबर का हक होता है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की कुल नेटवर्थ तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए है, यानी तलाक के बाद उनकी अहलिया मैकेंजी बेजोस को 4,76,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तलाक के बाद मैकेंजी दुनिया की सबसे अमीर खातून बन जाएंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि बेजोस इमलाक के बीच शादी से पहले कोई करार हुआ था या नहीं। अब तक ये भी साफ नहीं है कि मैकेंजी अपने शौहर की इमलाक में हिस्सा मांगेंगी या नहीं, क्योंकि दोनों ने फैसला लिया है कि वो तलाक के बाद घर वालों और दोस्त की तरह रहेंगे और गुज़िश्ता बरस शुरू किए गए चैरिटी के कामों को साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तलाक को लेकर जेफ बेजोस ने ट्विटर पर लिखा, जैसा कि हमारे घर वाले और नजदीकी दोस्त जानते हैं, मोहब्बत भरे एक लंबे अरसे और तलाक के अमल के बाद हमने इत्तेफाक राय से तलाक लेने का फैसला लिया है और हम आगे भी दोस्तों की तरह से जिंदगी गुजारेंगे। हमने एक कपल के तौर पर अच्छा वक्त गुजारा और हम बतौर वालिदैन, दोस्त और बिजनेस पार्टनर के तौर पर सुनहरा मुस्तकबिल दे रहे हैं। आपको बता दें कि जेफ बेजोस और उनकी अहलिया मैकेंजी बेजोस की शादी साल 1993 में हुई थी। शादी के ठीक एक साल बाद यानी 1994 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की नींव रखी थी। गैराज से शुरू हुई अमेज़न कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 57 लाख करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आसमान से गड़गड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर आया और सीधे बर्फीली चट्टान पर जाकर के उसने घुटने टेक दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूरोप की हैं, जहां बर्फ के बीच फंसे स्कीयर्स को बचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर के पायलट ने जोखिम भरा कारनामा किया। देखिए, करीब 7400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे हेलीकॉप्टर के पायलट ने पहाड़ की ढलान से कुछ इंच दूर चॉपर को तिरछा किया और चंद सेकंड के अंदर यहां फंसे स्कीयर को रेस्क्यू कर आसमान में वापस उड़ गया। पूरा हादसा 2 जनवरी का है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश स्कीइंग और स्नोबोर्ड्स के ग्रुप का एक 19 साला मेंबर अल्पस पर आंतन पास के करीब जख्मी हो गया था। उसके घुटने में शदीद चोटें आई थी। पैदल चल पाना मुश्किल हो गया था, लिहाजा ग्रुप के मेंबर गाइड की मदद से पुलिस को कॉल किया गया। इसके बाद पुलिस ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया। हालांकि मुश्किल ये थी कि अल्पस के जिस आंतन पास इलाके में ये जख्मी स्कीयर फंसा था, वो इलाका खड़ी ढलान वाला था, जहां हेलीकॉप्टर को उतारना करीब करीब नामुमकिन था। हालांकि पायलट ने इस जोखिम भरे काम को भी अपनी सूझबूझ के साथ अंजाम दिया। पायलट ने हेलीकॉप्टर को बर्फीले ढलान से कुछ इंच दूर पर रोक दिया ताकि टीम उसे महफूज रेस्क्यू कर सके। ये ऑपरेशन करीब 12 सेकंड तक चला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरहदी दीवार पर फंड न मिलने से नाराज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी हालत नाफिज करने की धमकी दी है। गुज़िश्ता दिनों डेमोक्रेट लीडरान के साथ हुई मीटिंग का कोई नतीजा न निकलता देख उन्होंने कहा कि सदारती अख्तियारात का इस्तेमाल करने के लिए वो आजाद हैं। मीटिंग के बाद ट्रंप टेक्सास सरहद के लिए रवाना हो गए। सरहदी दीवार की तामीर के लिए फंड जारी न होने के सबब अमेरिकी सदर ने वफाकी अखराजात के फंड रोक दिए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में शटडाउन हालात चल रहा है और 8 लाख के करीब मुलाजमीन बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि इमरजेंसी अख्तियारात इस्तेमाल करने का हक उन्हें आईन देता है।
تو شٹ ڈاؤن تیسرے ہفتے میں داخل ہونے جا رہا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ 2-3 دن میں یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ یہ کتنے دن اور جاری رہے گا اس حوالے سے یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے. لوگوں کا غصہ بھی اب پھوٹتا جا رہا ہے. عوام سرکار اور اپوزیشن دونوں سے ناراض ہے. شدید ٹھنڈ میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر اتر آئے ہیں. زیادہ تر مظاہرین سیکورٹی سے جڑے ہوئے تھے. لوگوں کو گزشتہ 20 دنوں سے کوئی ادائیگی نہیں کی گئی ہے. نکولس مادورو نے مسلسل دوسری دفعہ وینزویلا کے صدارتی عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. واضح ہو کہ امریکی سمیت کئی لاطین امریکہ ممالک مادورو کے سخت مخالف ہیں اور سپریم کورٹ کے جج نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلا دیا ہے. حالانکہ روایت کے مطابق یہ ذمہ داری کانگریس کی ہوتی ہے، لیکن کانگریس پر مخالف جماعت کا قبضہ ہونے کے بعد سوشلسٹ پارٹی 2016 سے ہی اسے نظر انداز کر رہی ہے. بس ڈرائیور نے اپنا کریئر شروع کرنے والے مادورو کی دوسری اننگ آسان نہیں رہنے والی ہے. اور جیسے کہ امید کی جا رہی تھی، تاخیر سے نتائج کے اعلان کے بعد کانگو میں کئی مقامات پر تشدد پھوٹ پڑا. شیس کیدی کے حامی جیت کا جشن منانے سڑکوں پر اترے تو مخالف جماعت کے حامیوں سے ان کا تصادم ہو گیا اور راجدھانی کینشاسا میں تصادم کے سبب کئی لوگ زخمی ہو گئے. مقامی پولیس کے مطابق جھڑپ میں 2 پولیس اہلکار اور 2 شہری بھی ہلاک ہوئے تھے. چوٹوں سے پریشان انگلینڈ کے اینڈی مرے آسٹریلیا اوپن کے بعد ٹینس کو الوداع کہہ سکتے ہیں. پورے مرے گزشتہ کئی ماہ سے اپنی فٹنس سے جوجھ رہے ہیں اور دائیں کولہے میں درد کے سبب ان کا کورٹ پر اترنا مشکل ہو گیا ہے. تو تمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے. آپ رہیے زی سلام کے ساتھ.